اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف اوقات کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بڑے ہی دلکش انداز میں نصائح فرمائی ہیں، جو احادیث کے مجموعے میں نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات ایسی احادیث ہیں جو تھوڑے الفاظ پر مشتمل ہیں اور معنی زیادہ ہیں، اور بعض اوقات ایسی ہیں جس کے لیے مضمون کی وضاحت کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی خطاب فرمایا، اور ایک لمبی حدیث میں اس کا اشارہ فرمایا ہے۔ آج اس کی ایک مثال اس درس میں پیش کی جاتی ہے۔ حدیث کے میں عربی الفاظ برکت کی خاطر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح بیان ہوگی۔ آپ نے فرمایا: الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس رائن هو مسئول عن رعیتہ والرجل رائن علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم وعبد الرجل رائن علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ الا فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جیسا میں نے ذکر کیا، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ پہلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اے مسلمانوں، خبردار ہو کر سن لو کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنی جگہ حاکم اور نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے یعنی اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پس وہ امیر جو لوگوں پر افسر مقرر ہے، وہ ان کا حاکم ہے، وہ اپنی نگرانی کے متعلق جواب دہ ہوگا، اور ہر مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، اور وہ ان کے متعلق پوچھی جائے گی، اور غلام بھی اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اور وہ اس کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ خبردار، آخر میں خلاصتاً آپ نے فرمایا کہ اے مومنو، خبردار، تم سب اپنی اپنی جگہ حاکم ہو، نگران ہو اور ذمہ دار ہو، اور تم سب اپنی اپنی رعیت کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ جیسا میں نے ذکر کیا، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے ماحول کے تعلق میں بہت ساری نصائح فرمائی ہیں۔ اس کے ترجمے پر دوبارہ نظر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کو باخبر کرتے ہوئے اور متوجہ کرتے ہوئے یہ انداز تھا کہ الا کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اے لوگو، سنو، غور سے سنو اور سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ آپ نے فرمایا، خبردار ہو کر سن لو کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنی جگہ حاکم اور نگران ہے۔ ہر شخص جو بھی ہو، وہ اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر ایک قسم کی حکومت اور حاکمیت کو رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ نگرانی کا فرض بھی اس کے ذمہ آتا ہے۔ حکمرانی میں انسان کو آتا ہے کہ میں جی ان کے اوپر حاکم ہوں، ان کے اوپر ہوں، لیکن ساتھ ہی ہے وہ ان کا نگران بھی ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو کل کو یا موت کے بعد اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو وہ حاکم بھی ہے اور نگران بھی ہے، ان دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا، تفسیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ دیکھیں، ایک فیملی کی مثال لیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اس کے بچے ہیں، تو وہ جو مرد ہے وہ اپنی ساری فیملی کا نگران ہے، جو عورت ہے، بچوں کی ماں ہے، وہ بچوں کے حوالے سے نگران ہے، اور بچے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کریں۔
تو ہر ایک شخص کی، ہر فرد خاندان کی، ہر فرد قوم کی ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور پھر آگے تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس بات کو مزید کھولتے ہوئے کہ پس وہ امیر جو لوگوں پر افسر مقرر ہے وہ ان کا حاکم ہے۔ ہم دیکھیں ایک گروہ ہوتا ہے، ایک مجمع ہے، کچھ لوگ ہیں، ان پر ایک شخص کو افسر مقرر کیا جاتا ہے، وہ ان کا حاکم ہے اور وہ اپنی نگرانی کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ جو افسر ہیں دنیا کے لحاظ سے وہ افسر کہلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں، لیکن اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہر حاکم، ہر افسر اپنی نگرانی کے حوالے سے جواب دہ ہے۔ وہ ایک نگران بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور تسلی کرے کہ ہر ایک شخص کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے نگرانی کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ پھر اس کی مزید تشریح فرماتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی مثال دی ہے اور فرمایا کہ ہر مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس میں آپ نے ایک خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جو بھی گھر کا بڑا ہے، جو مرد ہے، جو صاحب خانہ ہے، اس کو اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے سب لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے اور وہ اس کے ماتحت ہیں، اس کے دائرہ کار کے اندر ہیں، ان پر نگران ہو، ان پر حاکم حکم چلانے والا نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنے کے لحاظ سے، ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لحاظ سے۔ تو مرد جو خامد ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے، چھوٹوں کا، بڑوں کا، اور کوئی اگر اور لوگ ایسے ہیں جو ان کے گھر میں ہیں وہ بھی اسی ذیل میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جہاں پر خامد کو اپنی بیوی کے حقوق دینے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کی تلقین کی، عورت کو بھی ایک لحاظ سے پابند کیا۔ اور آیت کا، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر عورت اپنے خامد کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، کہ عورت بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کلیتاً آزاد ہوں، اس پر خامد کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا اور دونوں مل کر اپنے خاندان کے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں۔ اور جو بچے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں یہ دونوں مرد اور عورت کے ہیں، اس لیے وہ اپنے بچوں کے نگران ہیں اور ان پر نظر رکھیں محبت اور پیار کے ساتھ، لیکن گہری نظر ہو کہ کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچی اسلامی تعلیم کی خلاف ورزی کرنے والا نہ ہو، بلکہ جو بھی اسلامی احکام ہیں ان کی پوری پوری اطاعت کرنے والا ہو، تو وہ ان کے بچوں کی نگران ہیں۔ دونوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں اس کی نظر رکھنی چاہیے۔ باپ اگر کام کے لیے باہر جاتا ہے تو وہ اس وقت تو نگران نہیں ہو سکتا، تو گھر میں اس کی بیوی، بچوں کی ماں، وہ ان کی نگران ہے۔ اور بچے باہر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو دونوں ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت مل کر بیٹھیں، پوچھیں کیا پڑھا، کیا کھیلا، کیا کھایا تم نے اور کس طرح دن گزرا، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ بچے نے کس ماحول میں اور کس حیثیت میں اپنا یہ دن گزارا ہے۔ اور اگر کوئی بات غلط ان کے علم میں آئے تو محبت اور پیار کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ دونوں کا فرض ہے، باپ کا بھی اور ماں کا بھی، ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ اسی لیے میں نے دونوں کو دہرایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اور میری کم ہے، یا میری کم ہے اور اس کی زیادہ ہے۔ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے۔ پھر اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور غلام بھی اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے۔ تو غلام جو ہے گھر میں نوکر ہے، رہتا ہے، گھر کا فرد بن جاتا ہے، وہ اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، چونکہ وہ شخص ایسا ہوتا ہے جو عام طور پر اس خاندان کی طرف سے رقم دی جائے، اس کو کچھ مال دیا جائے، وہ جا کر تجارت کرے، بیچے، کچھ خریدے، کچھ لے کر آئے، جو بھی ہے کہ اس کے فرائض وہ ادا کرتا ہے، تو وہ اس کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ جو بھی بات اس کو کہی جائے اس کی صحیح پابندی کرنا،
اس غلام کا فرض ہے، تاکہ وہ اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اجر پائے۔ پھر حدیث کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ناصحانہ انداز میں اور بہت ہی شاندار انداز میں فرمایا، الا کہ اے لوگو توجہ سے سن لو، خبردار تم سب اپنی اپنی جگہ حاکم ہو۔ حاکم سے مراد ذمہ دار بھی ہیں، کہ صرف حکم چلانا مراد نہیں، بلکہ نگرانی کرنا اور ذمہ داری اٹھانا اور ذمہ داری سے ان کی بہتری کی کوشش کرنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کا دائرہ کار مختلف ہے، اس میں ہوتے ہوئے اس نے یہ کام کرنا ہے، لیکن خاص طور پر ایک گھر کے ماحول میں ایک مرد اور عورت، ایک خاوند اور بیوی، ان دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا، اور تم سب اپنی اپنی رعیت کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ جو شخص بھی تمہارے دائرہ کار میں آتا ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہارا تعلق ہے، ان سب کی بہتری کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اور قیامت کے دن ہر شخص سے، ہر خاوند سے، ہر بیوی سے، ہر مرد سے، ہر عورت سے اور بچوں سے، سب سے اپنی اپنی ذمہ داری کے حوالے سے آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی بھی۔ اللہم صلی علی محمد۔